آپ کے سامنے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک پیش کیا ہے۔ رسول خدا یہ فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، کہ میرے اہل البیت میں سے جو ائمہ علیہم السلام ہیں ان کی محبت اللہ نے جن کو دے دی، فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کا خیر مل گیا۔ دنیا اور آخرت کی خیر و برکت ائمہ علیہم السلام کی محبت اور معرفت میں ہے۔ یہ تمام کلمہ گو جتنے کلمہ گو ہیں سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ آج اس وقت ہم یہ بات سمجھ لیں گے، یہ آخرت میں ہمارے کام آئے گی، کیونکہ یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے محبت کرنے والے اعمال تو بھیج سکتے ہیں، عقیدہ نہیں بھیج سکتے، اور وہ بھیجے ہوئے اعمال بھی اسی کے کام آئے گے جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہوگا تو پیچھے بھیجے گئے اعمال کام نہیں آئیں گے، ضائع جائے گی پچھلوں کی کوششیں اور محنتیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اہل البیت کی محبت میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ حب آل محمد یومن خیر سنت عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ، کہ میرے اہل البیت کی محبت، میرے آل محمد کی محبت میں ایک دن بھی جو گزار لیتا ہے تو ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، اور اگر وہ اسی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ اہل البیت علیہ السلام کی محبت وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس محبت آل محمد کا نور ہمارے دلوں میں ہے، ولایت آل محمد ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں منور ہے۔ لیکن میں ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گی، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ولایت وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ شیطان ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ جو بندہ دنیا سے جائے تو یہ ولایت سے منکر ہو کے جائے۔ شیطان کی ہر وقت کی یہ کوشش ہے، اور دیکھیے کہ وہ کیسی کیسی چالیں چل رہا ہے ان ہستیوں کے در سے دور کرنے کے لیے، ان کے تصرفات کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے، ان کے مقام عظمت کو کم کرنے کے لیے زمانہ کیا کیا چالیں چل رہا ہے، کیسے کیسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو ایک کمیونٹی ہے، یہ جو ایک مکتب آل محمد ہے، یہ ان کے دلوں سے کسی طرح سے علی کی محبت کم ہو جائے، ان کے دلوں سے کسی طرح سے آل محمد کے جو معجزات پہ یہ یقین، تصرفات پہ یقین رکھتے ہیں وہ کم ہو جائیں۔ لیکن جو مومن ہوگا، جو خالص جس کا عقیدہ اس کے دلائل کے ساتھ اس کا عقیدہ بنا ہے، وہ رتی برابر اس کے عقیدے اور عمل میں فرق نہیں آتا۔ تو آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ وہ بابرکت امام ہیں کہ ان کی ولادت جو ہے جب حج کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جب آ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، مقام ابوا پہ جب پہنچے تو وہاں پہ اس مبارک جگہ پہ ہمارے 7ویں امام کی ولادت ہوئی۔ اب یہاں سے آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ اہل البیت کا گھرانہ جو ہے وہ واجبات کو کتنی اہمیت دیتے تھے کہ اپنے پورے کنبے کو لے کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال میں بھی جا رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عبادتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام جو یہ ہستیاں ہمیں درس یہ دیتی ہیں کہ ہم نے عبادتوں کو معمولی باتوں کی وجہ سے رائگاں نہیں کرنا۔ حج پہ اپنی زوجہ کو بھی لے کے گئے، اور واپسی پہ مقام ابوا پہ امام علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو ایک خصوصیت جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ہاتف غیبی نے یہ نداد ابہار الانوار میں بھی روایت موجود ہے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لے کے امام موسیٰ کاظم، اور کسی امام کے لیے یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آواز یہ آئی کہ اس وقت ینادی ان المنادی ینادی من بطون العرش، کہ اس وقت ایک عرش سے یہ ندا آئی کہ اے موسیٰ کاظم انتا صفوتی، تو میرا مصطفیٰ ہے، تو میرا چنا ہوا ہے، تو میری حجت ہے، انتا عیبت علمی، تو میرے علم کا ظرف ہے، خیر و خلق ہی، تو میری مخلوق میں سب سے بہترین ہے، اور تو میری حجت ہے زمین کے اوپر، اور جو تجھ سے محبت کرے گا او جبت لہ الجنہ، اس کے لیے میں جنت کو واجب کر دوں گا، اور جو تجھ سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے اپنے عذاب کو شدید کر دوں گا۔ یہ کلمات تھے جو اللہ کی طرف سے سنائی دیے گئے وہاں پہ موجود لوگوں کو جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔
اور پھر امام علیہ السلام کا اس وقت چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو چیز بہت اہم ہے ائمہ کی زندگی میں سے، ہمیں ان کے تھوڑے سے حالات پتہ ہونے چاہیے کہ ان کو کن مسائل کا سامنا تھا۔ یعنی جو اجر رسالت رسول خدا نے اپنی اولاد کے لیے مانگا تھا، کیا امت نے اس اجر رسالت کو ادا کیا؟ اور وہ اجر رسالت کسی حدیث کے ذریعے سے نہیں، قرآن کی آیت کے ذریعے سے مانگا جا رہا ہے، وما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور پھر کسی ایک مسلمان نے، ہر مسلمان نے اس آیت کا شان نزول یہی لکھا کہ یہاں جو اجر رسالت مانگا گیا ہے وہ آل محمد کی محبت اور مودت کو مانگا گیا ہے۔ محمد آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب آل رسول پہ جتنی بھی مشکلات آئیں، ہم نے دیکھنا ہے آیا وہ یہودیوں کی طرف سے آئیں، کافروں کی طرف سے آئیں، منافقین کی نہیں، وہ مسلمانوں کی طرف سے آئیں، وہ کلمہ گو کی طرف سے آئیں، اور اس طرح سے دشمنی کا اظہار کیا، باوجود یہ کہ ان کے جد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی اولاد کے ساتھ ایسی دشمنی کا اظہار کیا کہ جو قیامت تک ایسا ظلم ہو نہیں سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مولا کائنات امیر المؤمنین کے مسائل، ان کے حوالے کے جو ان کے حالات کے جو تقاضے ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ کسی حد تک ہمیں پتہ ہیں، اور ہم باقی جو معصومین ان کے بارے میں یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باقی ائمہ نے بھی بہت مشکل زندگی گزاری، لیکن وہ مشکلات کیا تھی؟ جب تک ہم ان مشکلات کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری مجالس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ جس امام کا دن منا رہے ہیں ان کی تو ہمیں مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ امام کی کیا مسائل تھی۔ تو اس کو میں اگر بہت مختصر کر کے بتاؤں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو دور تھا، آپ کے لیے بہت سے محاذ کھلے ہوئے تھے۔ آپ کے لیے ایک محاذ یہ کھلا ہوا تھا کہ اس وقت مسلک کے اہل سنت کے جو چاروں فقیہ، جن کی مختلف فقہا کے وہ یعنی کوئی جو ہیں وہ امام مالک کی فقہ کو مانتے ہیں، کوئی امام جو ہے امام حنبل کی احمد بن حنبل کی فقہ کو مانتے ہیں، کوئی امام شافعی کو امام مانتے ہیں، کوئی محمد بن حنفیہ کو امام مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی یہ چاروں اس وقت موجود تھے۔ اب یہ دیکھیے امام کے لیے، اور وہ چاروں جو ہیں وہ والی فقہ پیش کر رہے تھے لوگوں کو جو قیاس میں مبنی تھی، جبکہ قیاس دین میں حرام ہے۔ اور ایک طرف امام ہے جو اہل بیت کا فرد ہیں، جو فرزند رسول ہیں، جو سادات سے ہیں، جو فرزند زہرا ہیں، جو اللہ کے علوم کا ظرف ہیں، جو حقیقی اسلام کو جانتے ہیں، حقیقی اسلام کے وارث ہیں۔ اب ان کے لیے ایک محاذ ہے کہ انہوں نے یہ چاروں فقہ کو جو ترویج دی جا رہی ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں فقہ جعفریہ کو پیش کرنا ہے، آپ نے اس کے آگے اپنی اس حقیقی اسلام کو پیش کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے۔ پھر امام کے لیے دوسرا محاذ یہ کھلا ہوا تھا کہ صوفیزم جو ہے وہ مکتب تشیع میں حرام ہے۔ یہ جو صوفی حضرات جھومتے رہتے ہیں اور اپنی ایک خاص قسم کی اس ماحول میں آ کے تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی ہم عبادت کر رہے ہیں، جھوم کے، اور ساتھ کچھ اس قسم کے وہ عجیب ان کی جسمانی حرکات ہوتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ اللہ بس یہ ایک ان کے زبان پہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ شاید ان سے نیک کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ صوفیزم کے مقابلہ بھی حقیقت میں لوگوں کو حقیقی پیغام پہنچانا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے، اسلام صوفیزم کا نام نہیں ہے۔ اسلام اسی دنیا میں رہ کے اس کے مسائل کو جھیل کے، ان مسائل کا مقابلہ کر کے، آزمائشوں سے گزر کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ باقی رکھنے کا نام ہے۔ تو اب یہ محاذ تھا۔ پھر دوسرا امام علیہ السلام کے لیے کیا محاذ تھا اس وقت کہ حکومت دشمن تھی۔ بنو عباس، بنو امیہ کا دور اب ختم ہو چکا۔ اب بنو عباس جو ہیں یہ کون سا نعرہ لے کے آئے تھے؟ یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، اور یہ نعرہ لگا کے وہ حکومت میں آئے تھے۔ لیکن حکومت میں جب یہ بنو عباس آ گئے تو آ کے سب سے پہلے دشمنی ہی آل محمد سے انہوں نے کی، کیونکہ انہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے راستے میں جو رکاوٹ نظر آتی تھی وہ آل محمد کا گھرانہ نظر آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے قلب جو تھے وہ آل محمد کے ساتھ تھے۔ ہر آنے والے عباسی خلیفہ کو یہ مسئلہ تھا کہ دولتیں ہمارے پاس ہیں، حکومتیں ہمارے پاس ہیں، فوجیں ہمارے پاس ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ایک کچے گھر میں رہتا ہے، جو فرزند رسول ہے، ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس اتنا کوئی بڑا محل ہے، نہ کوئی ان کی فوجیں ہیں، لیکن لوگ اگر بات مانتے ہیں تو ان کی مانتے ہیں، لوگوں کے دل جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس بات سے وہ حسد کرتے تھے۔ یہ حسد ہی دشمنی کا نتیجہ بنتا تھا، اور ان کا علمی مقام، ان کی سخاوت اور ان کا کردار جو تھا وہ معاشرے میں اتنا نمایاں تھا، اور ان کے معجزانہ جو امام کا تصرف، جو ایک الہی نمائندہ چونکہ ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے، تو اس الہی نمائندے کو اللہ جب اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے تو لازمی ہے کہ تصرفات بھی دے گا۔ اب دیکھیں آپ کسی کو بنا دیں، کسی جگہ کا ڈائریکٹر بنا دیں، اور اس کے ہاتھ میں تصرف کچھ بھی نہ دے، وہ کہے گا میں اس ڈائریکٹر کو کیا کروں،
یعنی میں اس سیٹ پہ بیٹھ کے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے کوئی تصرف تو دے نہیں رہے، آپ مجھے کوئی اختیارات تو دے نہیں رہے، تو مجھے یہ ڈائریکٹر کی سیٹ کا لیبل لگانے کا کیا فائدہ کہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اب خدا اپنے ایک نمائندے کو دنیا میں بھیجتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میری صفات کا مظہر ہے، یہ میری معرفت کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کو جنوں انس پہ، پرندوں پہ، درندوں پہ، چرندوں پہ، سب پہ، ذرے ذرے پہ وہ اپنا نائب بنا کے بھیجتا ہے۔ تو اب وہ امام جب دنیا میں آئے، اس کے پاس اگر کوئی جن مسئلہ لے کے آ جائے تو وہ کہے مجھے تو تمہاری زبان ہی نہیں آتی، میں تمہارا مسئلہ کیسے حل کروں؟ کوئی پرندہ مسئلہ لے کے آ جائے، کوئی اونٹ مسئلہ لے کے آ جائے، کوئی جانور، تو وہ کہے جی مجھے تو آپ کی زبان نہیں آتی۔ تو پھر یہ جب اختیار نہیں اللہ نے دیا، صلاحیت نہیں دی، تو عہدہ کیوں دیا؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو اللہ کی حجت ہوتی ہے وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے پاس جنوں انس اپنے مسئلے لے کے آئے، وہ جنوں کو ان کی زبان میں، ہر بندے کو، بشر کو اس کی زبان کو وہ جانتے ہیں۔ یہ امام کی معرفت کی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے ہمیں جو معرفت چاہیے وہ امام کے جو عہدہ دیا جا رہا ہے، اللہ اسے عالمین پہ اپنا امام بنا کے بھیج رہا ہے۔ جب عالمین کے لیے بھیج رہا ہے تو عالمین میں جتنی مخلوقات آئیں گی، جہاں جہاں کا اللہ رب ہے وہاں وہاں کا یہ امام ہے۔ تو جہاں جہاں پہ جس پہ امام کی امامت ہوگی اس کی احوال امام کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس لیے خدا علم غیب بھی دے کے بھیجے گا، اس لیے خدا علم بھی دے کے بھیجے گا کہ اس لیے آپ نے دیکھا کہ کسی امام کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ آیا، امام نے اس کے مسئلے سے پہلے اس کا حل بتا دیا۔ تو بالکل اسی طرح سے معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے معجزات کا انکار کرنے والا جو وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، جو ہمارے معجزات کا انکار کرے۔ ہم معصومین کے معجزات، خدا کے دیے تصرفات کا، اور یہی وہ امام کی پہچان اور معرفت ہے جس کے بارے میں ہر خاص و عام مسلمان نے اپنی کتاب میں لکھا، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر۔ تو یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کو، پہچانے اپنے زمانے کی حجت الہی کو۔ تخت پہ بیٹھ جانے والا حجت الہی نہیں ہو سکتا، وہ جسموں پہ حکومت کر سکتا ہے، وہ دلوں پہ حکومت نہیں کر سکتا، وہ روحوں پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ ایسے الہی نمائندے کو ڈھونڈنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جو روحوں پہ حکومت کرے، جو نفسوں پہ حکومت کرے، جو دل و دماغ پہ حکومت کرے، اور وہ ہر زمانے میں موجود ہے۔ اس لیے تو روایت ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو، اس کا مطلب قیامت تک ایک الہی نمائندہ ہوگا، تبھی تو حدیث کہہ رہی ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا۔ تو بالکل یہ بھی امام علیہ السلام کے لیے ایک محاذ تھا، امام کے لیے، کہ امام اپنا تعارف بحیثیت امام نہیں کروا سکتے تھے۔ تقیہ کا بہت سخت زمانہ تھا، امام کسی کو اپنا بحیثیت امام تعارف نہیں کروا سکتے تھے۔ اور پھر کس طرح سے اس ماحول کو ذرا سمجھیے گا، اس واقعہ سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، کہ کس طرح سے پھر امام کے لیے کتنا مشکل تھا کہ اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں اور امام اپنے قید و بند میں رہتے ہوئے تقیہ کے دور کے باوجود اپنے الہی ذمہ داری کو کیسے نبھایا۔ یہی تو امام کا کمال ہے، یہی تو امام کا کمال ہے۔ اور کس طرح سے نبھایا کہ تذکرۃ الاطہار میں شیخ مفید بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الاطہار، تاریخ کی کتاب ہے، اس میں پڑھ رہی تھی تو اس میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حسن بن عبداللہ۔ بس ایک ہی واقعہ گھڑی میرے سامنے بھی ہے، تو اب مجھے سمیٹنا پڑ رہا ہے پوری گفتگو کو، بلکہ مشکل ہو رہی ہے میرے لیے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ سمیٹ سکوں۔ تو عبداللہ بن حسن جو تھا یہ مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بہت دین سے محبت کرنے والا انسان۔ اب بھی ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو مسلمان ہیں، بھائی ہیں، ہمارے قریبی جو ہیں اہل سنت، بہت دیندار، دین شناس ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دینی کاموں میں آگے اور دین کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمیں حق پتہ چلے، اور جب پہنچ جاتے ہیں وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، ان کی خوش نصیبی ہے۔ تو اب یہ جو تھا عبداللہ بن حسن، نماز کا پابند، روزے کا پابند، صدقہ خیرات، ہر وقت جس کو خوف ہوتا تھا، خوف الہی ہر وقت ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ مسجد میں تھا، وہاں پہ امام بھی موجود تھے، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا حسن بن عبداللہ، اور امام بھی وہاں موجود تھے۔ امام علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ مجھے تیری یہ حالت بڑی پسند ہے، کہ یعنی تجھے دین کا شوق ہے، تیرے اندر دین کی رغبت ہے، میں تیری اس حالت سے بڑا خوش ہوں، لیکن تو تھوڑی سی محنت کر اور حق کو پہچان، یعنی اپنی تھوڑی سی اصلاح کر لے تو بڑا خدا کا برگزیدہ ہو سکتا ہے۔ بس تو حق کو پہچان لے، کیونکہ وہ حق وہی ہے نا کہ جو نور ولایت کے بغیر عبادتیں رائے گاہ جائیں گی۔ اب امام اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم حق کو پہچانو۔ وہ کہنے لگا میں حق کو کہاں سے پہچانوں؟ اب امام اس کو براہ راست نہیں بتا سکتے، حالات بڑے سخت ہیں۔ امام نے فرمایا جو مدینے کے فقہاء ہیں ان کے پاس جاؤ، حدیثیں اکٹھی کرو، تمہیں حق پتہ چل جائے گا، میرے پاس لے کے آنا وہ حدیثیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جو فقیہ تھے میں نے بتا دیا،
وہ چاروں فقیہ اس زمانے میں موجود تھے، امام کے لیے ایک محاذ تھا۔ اب یہ گیا ان فقہا کے پاس، حدیثیں اکٹھی کر کے لایا، امام نے حدیثوں کو پڑھا، ظاہر ہے یہ تو علم رسول کے وارث ہیں، حدیثوں کو پڑھا تو امام نے ساری حدیثوں کو رد کر دیا، پھاڑ دیا، یہ ساری غلط ہے، یہ غلط، ابھی تم صحیح راستے کوئی تلاش میں سفر جاری رکھو۔ اب دیکھیے سوچیے اس مقام پہ آ کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں تو نور ولایت محبت آل محمد پلیٹ میں رکھ کے گھروں میں مل گئی، ہمیں کوئی جستجو نہیں کرنا پڑی۔ تو ان سے پوچھے جنہیں جستجو کرنا پڑتی ہے، اور پھر جب اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم ادھر سے ادھر آ گئے ہیں، اور پھر کتنی مشکلات انہیں اپنے خاندان اور معاشرے کی طرف سے دیکھنا پڑتی ہیں، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد بن شیعۃ علی بن ابی طالب۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ حدیثیں اکٹھی کر کے امام نے رد کر دی، امام نے فرمایا بھی کوشش جاری رکھو۔ اس کے بعد وہ مزید کوشش کرتا رہا، لیکن اس کو چونکہ شوق تھا کہ مجھے حق پتہ چلے، لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، یہ پیچھے سے آیا دوڑتا ہوا، اور آ کے تو کہنے لگا کہ آپ کو میں اللہ کے آگے آپ کی شکایت کروں گا، احتجاج کروں گا، اگر آج آپ نے مجھے حق نہ بتایا۔ یعنی اسے یہ پتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کوئی چیز ہے جو میرے سے مس ہو رہی ہے۔ اب جب امام علیہ السلام نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو امام نے اس کو مولا کائنات، اور ان کے بعد مولا حسن کی ولایت، مولا حسین کی ولایت، اور پھر اس کے بعد اپنے بابا تک سب کی بتایا کہ اس کے بعد حق کو پہچانو، تو اس کے بعد جعفر بن محمد حق ہے۔ اس کے بعد امام خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں خدا کا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت زمانے کا امام کون ہے۔ امام نے فرمایا اگر بتا دوں گا تو مان لو گے، تو اس نے کہا آپ بتائیے میں مانوں گا۔ تو امام نے فرمایا اس وقت زمانے میں حجت خدا میں ہوں، اس وقت زمانے کا امام میں ہوں۔ اس وقت زمانے کا امام میں ہوں۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو، جب اس کی اندر کی آنکھ جب کھل گئی، جب اس کو بصیرت مل گئی، تو پھر وہ اسی راستے پہ آ گیا، اور پھر ملتا ہے کہ وہ خاموش رہتا تھا، اب وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور اس کا تقوی اتنا مشہور تھا کہ جو اس وقت کا گورنر تھا، جو اس وقت کا حکمران تھا، وہ بھی اگر کچھ بات یعنی تلقین یا کچھ ایسی دین کی بات کر دیتا تھا، یا کچھ بعض اوقات سخت لہجے میں بھی کہہ دیتا تھا، وہ درگزر کرتا تھا کہ یہ بہت نیک اور متقی انسان ہے۔ اور جب اس کو حق کا راستہ پتہ چل گیا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی کہ اب تک میں کہاں پہ تھا۔ یعنی یہ ابھی ہم سب کو اس چیز کے لیے دیکھنا چاہیے کہ، اور دیکھیے جو حجت خدا ہوتی ہے، جو اس کو خدا اپنی حجت بنا کے بھیجتا ہے، وہ ایک سلسلہ ہی الگ ہے۔ دنیا نے حکومتیں کی ہیں تختوں پہ بیٹھ کے، بڑے بڑے، لیکن جو حجت خدا ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، اس کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے۔ اس کی زبان کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ جو معاشرے کو منقلب کر دے۔ اب امام علیہ السلام کا تقوی، امام علیہ السلام کا لقب کاظم، یہ لقب کاظم جو ہے یہ کوئی ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ایک لقب بھی انسان حاصل کرے پوری زندگی لگا دے، اور لقب بھی وہ کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو۔ اب باقی امام بھی کاظم ہے، ہر امام درگزر کرتا رہے اپنے زمانے میں، لیکن امام علیہ السلام کو خاص طور پہ یہ لقب اس لیے ملا کہ امام کے زمانے کی مشکلات اتنی زیادہ تھی، اور آپ کے سامنے جو مخالفین بہت زیادہ تھے کہ آپ ان سب سے درگزر، آپ کے خاندان کے اندر آپ کے مخالفین تھے، ان سب سے درگزر کرتے ہوئے آپ نے عہدہ امامت کی ذمہ داری اس کو نبھایا ہے۔ اب مدینہ میں ہی امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جو حضرت عمر بن خطاب کی اولاد میں سے تھا۔ اب وہ جب بھی امام سے اس کا سامنا ہوتا تھا وہ امام کو برا بھلا کہتا تھا، ان کے اجداد کو برا بھلا کہتا تھا۔ امام علیہ السلام درگزر کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہمیں حکم دیں ہم جا کے اب اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ امام نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہرگز میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ امام جس اخلاق کے وارث ہیں، خلق رسول کے وارث ہیں، فرزند رسول ہیں تو رسول کی صفات کے بھی وارث ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ امام علیہ السلام نے اس معاملے کو خود کیسے حل کیا۔ اب جو ارد گرد کے جذباتی ہیں وہ معاملہ خراب کرتے ہیں، وہ کوئی اور مشورہ دے رہے ہیں، امام نے فرمایا نہیں تم رکو، جو میں چاہتا ہوں مجھے وہ کرنے دو۔ اب ایک مرتبہ وہ اپنے کھیتوں میں، وہ شخص جو تھا جو اولاد عمر بن خطاب سے تھا، وہ وہاں پہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ امام اپنی سواری پہ سوار ہو کے اس کے کھیتوں میں گئے تو اس نے دور سے ہی چلانا شروع کر دیا، میرے کھیت خراب ہو گئے، میرے کھیت خراب ہو گئے، رک جائیے رک جائیے۔ امام علیہ السلام اپنی سواری پہ ہی اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس سے ہلکے پھلکے انداز میں سلام دعا کی اور مسکراتے ہوئے پوچھا کہ یہ تمہارا کتنا نقصان میں نے کر دیا ہے؟ کہنے لگا کہ 100 دینار کا نقصان تو آپ نے کر دیا۔ امام نے فرمایا تجھے توقع کتنی تھی کہ اس فصل سے تجھے کتنا ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ 200 دینار کی۔ امام نے فرمایا یہ لو، یہ 300 دینار ہے، یہ تم میری طرف سے رکھ لو، اور اللہ برکت دے تمہارے کھیتی میں بھی کہ جتنا تم نے توقع کی تھی تمہیں اس سے زیادہ ملے۔
یہ دعا دے کے امام وہاں سے آگے، اور وہ ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا امام کے اخلاق کو دیکھ کے۔ اگلے دن مسجد میں آیا، امام کے سر کا بوسہ لیا اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، واللہ یجعل حیث یجعل، واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دینی ہے۔ اور پھر امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو تم کرنے والے تھے وہ کام صحیح تھا یا جو کام میں نے کیا یہ صحیح تھا؟ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت درس ہے کہ موجودہ زمانہ بہت نازک زمانہ ہے، اس میں ہم نے معصومین کی سیرت کو اس لیے بیان کرنا اور سننا چاہیے تاکہ ہم بھی اس طرح کے اقدام لے سکیں جس سے ہمارے معاشرے کا ماحول بھی خراب نہ ہو، اور ہماری مجالس ایسی مجالس ہوں کہ جس سے علم نور جو ہے وہ دوسروں کے قلوب کو بھی منور کرے۔ اور ایسے ہمارے امام ایسے جو کہ سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور امام کی سخاوت مشہور تھی، موسیٰ کی تھیلیاں، اور آپ جو سخاوت کرتے تھے وہ 100-200 دینار سے کم سخاوت نہیں ہوا کرتی تھی، اور کبھی آپ کے در سے کوئی خالی نہیں گیا تھا۔ باب الحوائج امام، ساری اہل بیت کے فرد باب الحوائج، خاص طور پہ جناب عباس علیہ السلام باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، اور جسم کے دردوں کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خاص طور پہ اگر وسیلہ بنایا جائے کہ جو جسموں میں درد ہوتا ہے، اور جو اس کے لیے اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وسیلہ بنایا جائے تو خاص طور پہ شفا ملتی ہے، کیونکہ علامہ نکن جو ہیں وہ ایک دفعہ غالباً یہ جو میں نے ایک جگہ سے جو میری انفارمیشن ہے 1928 کی یا 30 کی بات ہے، جب کاظمین گئے تھے تو وہاں پہ گلی محلے میں بے شمار ایسے واقعات اور مثالیں موجود تھیں، کسی اپاہج کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در سے شفا ملی، کسی کی کوئی بیماری، کسی کی ٹی بی کی بیماری، تو انہوں نے پورے اس سروے کے اوپر ایک کتاب لکھ دی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیسے باب الحوائج ہیں، کہ کس طرح سے ان کے در سے شفا ملتی ہے، اور خاص طور پہ آنکھوں کی بیماری کے لیے اگر ہاتھوں پہ آنکھ رکھ کے پڑھا جائے اللہم انی اسألک بحق موسیٰ ابن جعفر، میری آنکھوں کو شفا دے دے، روشنائی کم ہے یا کوئی اور تکلیف ہے تو آنکھوں کی تکلیف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ تو بس مومنات یہ وہ در ہے، یہ وہ دروازہ ہے، یہ باب اللہ ہے، ہم نے اس دروازے کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کامیاب اور پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم پورا شوب دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان ہستیوں کو، ان کی معرفت کو پیدا کرنا ہوگا، ہمیں ان کے در سے وابستہ ہونا ہوگا، ہمیں ان کی سیرت سے متمسک ہونا پڑے گا۔ ہم سمجھے کہ شاید ہم ایک مجلس کر کے یا تھوڑا سا ذکر کر کے ہم نے بہت اپنے حصے کا کام کر لیا، نہیں، ہمارا کام بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اپنے اندر بس یہ تحریک پیدا کرنی ہے کہ ہم نے ہر لمحے کس طرح سے اپنے زمانے کے امام کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے حصے کا کام خود تلاش بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اگر ہمیں اپنے حصے کا کام نظر نہیں آ رہا تو دعا کریں کہ اے میرے امام مجھے بتائیے میری خلقت کا مقصد کیا ہے، میرے حصے کا کام مجھے مل جائے۔ تو بس مومنات یہ وہ معصوم اور مظلوم ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اجر رسالت مانگا گیا تھا، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا اور کس طرح کا اجر رسالت ادا کیا گیا، کس طرح کا اجر رسالت کے اولاد زہرا کو جنگلوں میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی اولاد زہرا کی قبریں نظر آئیں گی، اور جو ظلم علی و فاطمہ کی اولاد پہ کیا گیا ہے قیامت تک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کبھی گزشتہ زمانے میں کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جو اولاد فاطمہ کے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پنجتن پاک کی جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ رسول خدا کا جنازہ 3 دن تک مسجد نبوی میں پڑا رہا، انبیاء کا سردار، اور کس لیے پڑا رہا کہ امت آئے اور جنازہ پڑھا جائے، لیکن امت مشغول ہو گئی سقیفہ میں خلافت کے لیے۔ 3 دن تک، اور کتنے چند لوگ تھے جو جنازہ رسول میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جنازہ رات کی تاریکی میں، کتنی بڑی مظلومیت ہے جناب سیدہ کی کہ رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا جا رہا ہے اور قبر کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے اور قبر کا نشان بھی نہ ملے؟ کیسی مظلومیت تھی جناب سیدہ کی۔ مولا حسن کو زہر دیا گیا، جنازے پہ تیر برسائے گئے، مولا حسین کے کس طرح سے اس دنیا سے گئے، یہ اجر رسالت دیا امت نے۔ یہاں تک کہ بعد جب میرے اور آپ کے 7ویں امام تک پہنچی تو امام علیہ السلام کو قبر رسول سے اس طرح سے ہتھ کڑیاں ڈال کے لے جایا گیا جیسے کہ بہت سنگین مجرم کو قید کیا جاتا ہے۔ مومنات،
जिस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि अब ये इनका आखिरी विदा है, इमाम अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए अपने घर तशरीफ़ ले गए, अपनी औलाद को इकट्ठा किया। ज़रा तसव्वुर चश्म से देखिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ये जानते हैं कि अब ये वापस नहीं आ सकेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम की बेटियां, इमाम अलैहिस्सलाम के बेटे घिराव डाल के अपने बाबा के गिर्द, और तारीख़ बताती है कि इमाम की सबसे छोटी बच्ची जिसकी उम्र उस वक़्त कितनी होगी, जितनी जनाब सकीना की उम्र थी, जितनी जनाब इमाम हुसैन की कमसिन बच्चे की उम्र थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कमसिन बच्ची से आखिरी मरतबा सबसे आखिर में अपनी बेटी से विदा किया, इसलिए कि इमाम को मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह रसूल खुदा जब सफ़र पे जाने लगते थे तो आखिर में जनाब फ़ातिमा को मिलते थे ताकि जुदाई कम से कम हो, इसी तरह से इमाम मूसा काज़िम ने अपनी सबसे छोटी बेटी मासूमा, बीबी मासूमा कुम, उस वक्त 4 या 5 साल का सिन था, मौला ने अपने पास अपनी गोद में बैठाया और यकीनन ये फरमाया होगा कि हमारे लिए करबला नमूना है। मेरी बेटी, ए बीबी, तूने उसी तरह से सब्र करना है जैसे हुसैन की बच्चियों ने सब्र किया। अपनी बच्चियों को सब्र की तलकीन की होगी कि ए मेरी बेटियों, करबला को देख लेना, करबला की बेटियों पे कितना जुल्म हुआ था। तुम्हारे रुखसारों पे तमाचे नहीं है, लेकिन जो करबला की बच्चियाँ थी उनके चेहरों पे तमाचों के निशान थे, उनके रुखसारों पे तमाचों के निशान थे। जब कभी मेरी याद आए तो मेरे जद हुसैन की मजलूमियत को याद कर लेना। यकीनन मौला ने अपने बच्चों को करबला से हिम्मत दी होगी, करबला से जज्बा दिया होगा। तो मोमिनात, जब मेरे इमाम ने अपने ख़ानदान से विदा किया, इमाम अलैहिस्सलाम को ले जाया जाने लगा, तो रिवायत बताती है कि जब काफ़ी अरसा गुजर गया, इमाम का कोई पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त इमाम मूसा काज़िम कौन से कैद खाने में है और कहाँ पे और किस हाल में है। मेरे और आपके साथवें मजलूम और मसमूम इमाम, इनको इस तरह से जैसे एक मुजरिम को ले जाया जाता है। उसने हारून मलऊन ने खुद मदीने आके, हज के बहाने वो मक्का आया, फिर मदीना आया, और मदीना आके उसने 2 सवारियाँ तैयार करवाई। एक को बसरा रवाना किया, एक अमारी को तैयार करके बगदाद रवाना किया, ताकि आपके चाहने वालों को पता ना चल सके कि इमाम किधर को गए। जो बसरा की तरफ सवारी रवाना की, इमाम उसमें थे, इमाम उसमें थे। और ईसा बिन जाफ़र के कैद खाने में इमाम 1 साल रहे, और हारून मुसलसल ये पैगाम भेजता रहा कि जल्द अज जल्द फर्जंद रसूल का सर कलम कर दो। लेकिन ईसा बिन जाफ़र ने कहा, ख़त में जवाब के लिखा कि मैं हरगिज़ भी ये काम नहीं कर सकता, मैं अपनी आखिरत को तबाह नहीं कर सकता, इसलिए कि ये वो मासूम इंसान है कि मैंने कैद खाने में जब भी देखा है, इसको इबादत में देखा है। ये दिनों को रोज़ा रखते हैं, ये रात को इबादत करते हैं, और हालत सजदा में मैंने देखा है कि ये दुआएं ये करते हैं कि ए मेरे खुदा, मैंने हमेशा तुझसे ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए खुदा मैंने ये दुआ की थी कि मुझे फारिग कर दे अपनी इबादत के लिए। तूने मेरी दुआ को कबूल किया और इस कैद खाने में मैं तेरी इबादत कर सकता हूँ, मुझे इबादत का मौका मिल गया। मोमिना, ज़रा समझिए, ज़रा इमाम की अज़मत को समझिए कि हज़रत यूनुस के बारे में सूरह सफ़ात में खुदा फरमाता है, फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, कि अगर यूनुस जो है वो तस्बीह खुदा ना करते, लबिसा फ़ी बत्निही इला यौम युबअसून, तो वो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। नबी यूनुस अगर इबादत कर रहा है तो मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए इबादत कर रहा है, लेकिन इमाम की इबादत का ये आलम है कि इंतहाई मुश्किल कैद खाने में खुदा की इबादत इसलिए कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि खुदा तूने मुझे इबादत का मौका दिया। कितना फ़र्क है इन दोनों इबादतों में और इन दोनों नज़रियात में कि इमाम इबादत कर रहे हैं मुश्किल तरीन हालात में, कि जिसमें ऐसा तंगो तारीक कैद खाना कि ना इंसान खड़ा हो सकता है, एक आम कद का इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इमाम ने इस आलम में भी इबादतें करके बताया कि ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, ए मूसा काज़िम के चाहने वालों, तुम भी नमाज से मोहब्बत करना। आज देखो तुम्हारा इमाम किस आलम में नमाजें पढ़ रहा है, हत्ता कि इमाम जब सजदे में जाने लगते थे तो उस कैद खाना इतना तंग था कि इमाम की पेशानी लहूलुहान हो जाती थी। और ऐसा मासूम इमाम, मजलूम इमाम कि हुकूमत ने हर हरबा इमाम पे इस्तेमाल किया कि किसी तरह से लोगों के दिल इमाम मूसा काज़िम से मुनहरिफ हो जाएं। एक मरतबा उस मलऊन ने एक कनीज़ को इस काम के लिए आमादा किया, आरास्ता किया कि तुम जाओ और इमाम मूसा काज़िम के
قید خانے میں جا کے کوشش کرو کہ ایک لمحہ ہمیں ایسا مل جائے کہ امام نے اس کی طرف توجہ کی ہے تو ہم ان کا مقام عظمت لوگوں کے دلوں میں کم کر سکیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آ کے لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ کنیز تو سجدے میں پڑی ہوئی تھی اور سبوحن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ دنیا والے سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ امام کی عظمت اور مقام کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ میرا معصوم امام جو قید میں رہتے ہوئے بھی اپنے فرائض کو انجام دیتا رہا، اپنے شیعوں کے لیے پریشان رہا، اپنے آنے والے شیعوں کے لیے مشکلات کو آسان کرتا رہا۔ اس معصوم امام کو جب زہر ملی اور وہ زہر اتنا شدید تھا کہ وہاں پہ ایک کتا تھا ہارون کا، امام نے اس انگوروں میں سے ایک دانہ اس کے آگے پھینکا، اس کے کھاتے ہی وہ وہاں پہ اس نے دم توڑ دیا۔ اور سوچیے وہ امام کہ جب امام نے چند دانے اس میں سے لیے 3 دن تک اسی اذیت میں قید خانے میں رہے۔ مومنات، جب قید زہر ملتی ہے، جب امام کے اوپر ایسی کیفیت ہوئی تو باقی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ گھر میں بے چین رہتے تھے۔ پہلے دن قلبی کیفیت بے چین ہوئی، دوسرے دن رنگت تبدیل ہوئی اور تیسرے دن امام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ امام کی شہادت وہاں پہ ہوئی، لیکن امام کے پاس کوئی اپنا نہیں ہے۔ 18 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن اس وقت امام غربت کے عالم میں ہے کہ کوئی اپنا پاس نہیں ہے جو تسلی کا ایک جملہ کہہ سکے۔ امام عالم غربت میں زہر کی تکلیف کو اپنے پہ لیتے رہے۔